بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس کا ہم بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے صرف چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے، اس وقت جو بندہ بھی صرف 10 بار یہ 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا جو صورتیں ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بندہ وہ کچھ بھی حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائے کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ہی اس کے پاس نیا گھر خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار دوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ہو گئی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اس کو ملا نہیں، آج وہ یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھے، کیونکہ افطاری میں خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے اور یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا طریقہ میں بتاتا ہوں، کون سی پہلے پڑھنی ہے، کون سی بعد میں پڑھنی ہے، اور اس کی ترکیب کیا ہے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ خاص صورتیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایک صورت اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی کوئی مشکل آئے، اچانک کوئی مصیبت آئے، اچانک کوئی پریشانی آئے، جب آپ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دے گی۔ آپ کو پھر جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، آپ صرف 10 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ رمضان میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں قیام اللیل ہے کہ اجتماعیت ہے، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں، پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتا چلوں کہ یہ عمل کچھ ہو نہ ہو، باقی یہ عملی طور پر لازمی ہے، آپ افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بھی افطاری کے وقت اس عمل کو لازمی کر لے، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ان کو نصیب ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فراخی، رزق یعنی کہ رزق اس کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کر لے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لے، آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے۔ اگر آج بھی ایسے کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لے۔ آج اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں
تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لے، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل ہے، اور یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، بعض مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کرے اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کر لے، انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور ہر قسم کی مشکلیں آپ کی حل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور آپ نے اس کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کرے اس ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کی کثرت رکھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار اور درود پاک کو ضرور جاری رکھیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوگی۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی جائے اسی کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دوستوں کو فاتحہ کے نام کا نہیں پتہ ہوتا کہ سورۃ فاتحہ کون سی ہے، کیونکہ فاتحہ کے بھی اور بھی بیسوں نام ہے۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کے اوپر دم کرے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے 10 بار اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے صرف 10 بار ہی پڑھنی ہے۔ 10 بار جب آپ یہ سورت پڑھ لیں گے تو اس کے فوری بعد پھر آپ نے دوسری سورت پڑھنی ہے، وہ سورت سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ دوسری سورت ہے، یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس سورت کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو 1 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا تک بھی کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اخلاص کی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ افطاری کے وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اسی لیے کہ آپ نے اس وقت خاص یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کے مطابق ہی کیجیے گا۔ اس لیے یہ خاص وقت میں خاص طریقہ کار کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کسی کی محتاج نہیں ہوں گے۔ ایسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں 10 بار پڑھ لیں جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی، اب یہ عمل مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور افطاری کی دعا بھی پڑھیے۔ اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ ہی افطاری کی دعا پڑھ کر
آپ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا بھی کر لیں۔ تو افطاری کی دعا پڑھ کر آپ روزہ افطار کر لیں، انشاءاللہ پورا رمضان اسی طرح معمول میں رکھے، اور پھر دیکھیں ماہ رمضان کے اندر کیسے آپ امیر ہوتے ہیں، کیسے سخی ہوتے ہیں، تو کیسے آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو اپنی غیب کے خزانوں سے پورے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔